اللہ پاک نے ہمارے دین میں سوچنے کا ایک دائرہ کار رکھا ہے، اور اگر ہم اس دائرے سے باہر کی باتیں سوچنے کی کوشش کریں تو ہم کفر کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ آج آپ کو ایک رومی کی ایسی کہانی سناؤں گا جس کی سوچ دین کے دائرہ کار سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ رومی اپنے دل میں کچھ سوال لیے بغداد آیا، اور اس نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، اور سنا ہے کہ آپ کی سلطنت میں بہت بڑے بڑے عالم رہتے ہیں، تو ہے کوئی ایسا عالم جو میرے 3 سوالوں کے جواب دے سکے؟ بغداد کے حاکم نے اعلان کر دیا اور سارے علماء کو بلوایا گیا۔ امام صاحب ابھی چھوٹے تھے لیکن وہ بھی وہاں تشریف لے آئے، باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ رومی جو بغداد میں اپنے سوالات لے کر آیا تھا منبر پر چڑھ گیا، اور اس نے اپنے 3 سوال کیے۔ سوال یہ تھے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے یہ تینوں سوالات دین کے دائرہ کار سے باہر تھے، جس کی وجہ سے اس کے یہ سوالات سن کر سب خاموش ہو گئے، اور اسی لمحے امام صاحب جو کہ بہت چھوٹے تھے آگے بڑھے اور فرمایا، ان سوالات کے جواب میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ رومی آدمی ممبر سے نیچے اتر آیا، اور امام صاحب اس کی جگہ ممبر پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی نے پہلا سوال پھر دہرایا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ جس پر امام صاحب نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ رومی نے گنتی گننا شروع کر دی۔ امام صاحب نے اسے روک دیا اور کہا، 1 سے بھی پہلے سے گنتی شروع کرو۔ اس بات پر رومی بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، 1 سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بس خدا سے بھی پہلے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد رومی نے اپنا دوسرا سوال دہرایا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ امام صاحب نے اس پر ایک موم بتی منگوائی اور اس موم بتی کو جلا کر رومی سے پوچھا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا کہ اس موم بتی کا رخ تو سب طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اسی طرح خدا کا رخ بھی سب طرف ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ممبر سے نیچے اتار دیا ہے اور مجھے ممبر پر چڑھا دیا ہے۔ ان کم عمر امام صاحب سے اپنے 3 سوالوں کے جوابات لینے کے بعد وہ رومی بہت شرمندہ ہوا اور اس کو بہت ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کم عمر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے دین نے سوچ کا جو دائرہ کار رکھا ہے، اس دائرے سے باہر کی باتیں سوچنے پر ہم کفر کی طرف جا سکتے ہیں، اور سوچ ہمیں ہمیشہ تب آتی ہے جب ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے فارغ وقت میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری سوچ مثبت رہے، تاکہ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔